السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 24واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاة الی این یبلغ بہما۔ نماز کے افتتاح میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں۔ آج کا سبق ہم انشاءاللہ العزیز اس عنوان کو لے کر پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاة الی این یبلغ بہما۔ نماز کے شروع میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس کا بیان ہے۔ اس باب میں امام طحاوی یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کہاں تک ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ تو اس بارے میں 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جس کی طرف امام طحاوی نے اشارہ کیا، فذهب قوم إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك شيئا۔ پہلا مذہب جس میں امام احمد بن حنبل کی ایک روایت اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے، اور فذهب قوم کا مصداق بھی یہی حضرات ہیں کہ جن کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین علی الاطلاق مسنون ہے، کوئی حد مقرر نہیں، یعنی ہاتھوں کو بلند کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں۔ یہ پہلا مذہب ہے۔ پہلا مذہب امام احمد بن حنبل کی ایک روایت اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے۔ فذهب قوم الى ان الرجل يرفع يديه کا مصداق بھی یہ حضرات ہیں۔ دوسرا مذہب ہے امام احمد کا مشہور قول اور اکثر مالکیہ کا مذہب اور امام شافعی کا مذہب، وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا کندھوں تک مسنون ہے۔ رفع الیدین کندھوں تک مسنون ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون کا مصداق یہی حضرات ائمہ ثلاثہ ہیں، یعنی کہ امام احمد کی ایک روایت اور اکثر مالکیہ کا مذہب اور شوافی کا مذہب، اور وخالفهم فی ذلک آخرون کا مصداق یہی حضرات ہیں جن کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا کندھوں تک مسنون ہے۔ فقالوا بل ينبغي له ان يرفع يده حتى يحاذي بهما منكبيه۔ تیسرا مذہب احناف کا ہے کہ ان کے نزدیک کانوں تک ہاتھوں کا اٹھانا مسنون ہے، کانوں تک ہاتھوں کا اٹھانا مسنون ہے۔ بہرحال پہلا مذہب جو امام احمد بن حنبل کی ایک روایت اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ابو ہریرہ ہے کہ جو اس باب کے شروع کی حدیث ہے، حدیث ابو ہریرہ، جس کا مضمون یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کھینچ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رفع الیدین علی الاطلاق مسنون ہے، جس کو انہوں نے کوئی کندھے کا ذکر نہیں، کانوں کا ذکر نہیں۔ یہ بعض مالکیہ کا مذہب اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے، حدیث ابو ہریرہ، جن کی دلیل۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا الربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان مولى الزرقیین قال
دخل علينا أبو هريرة فقال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اٹھاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رفع الیدین علی الاطلاق مسنون ہے۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الرجل يرفع يديه اذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك شيئا، کہ ایک قوم، ایک جماعت وہ اس بات کی طرف چلی گئی کہ بے شک آدمی جب نماز کو شروع کرے یرفع یدیہ تو وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر وہ اٹھائے، ولم یوقتوا فی ذلک شیئا، اور یہ حضرات کوئی حد متعین نہیں کرتے اور انہوں نے کوئی حد مقرر متعین نہیں کی۔ واحتجوا بهذا الحدیث، اور انہوں نے اسی حدیث ابو ہریرہ سے استدلال کیا ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون، اور اس حوالے سے دیگر ائمہ ثلاثہ، امام احمد کی مشہور روایت اور اکثر مالکیہ کا مذہب اور شوافی کا مذہب، اور یہی خالفهم في ذلك آخرون کا مصداق ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا بل ينبغي له ان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، کہ نماز شروع کرتے وقت وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، حتی یحاذی بہما، وہ ہاتھوں کو کندھوں کی محاذات تک لے جائے۔ واحتجوا في ذلك بما حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ فریق ثانی ان کی دلیل اس باب کی حدیث نمبر 2 حدیث علی بن ابی طالب ہے۔ اس میں یہ بات ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، فرض نماز کے لیے، تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ امام طحاوی نے اس مضمون کی روایت کو 3 صحابہ سے 5 سندوں کے ساتھ نقل کیا۔ پہلے صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دلیل دوسرے صحابی کے ساتھ جو نقل ہے حدیث، قال حدثنا سفیان بن عیینة عن الزہری عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه۔ تیسری سند عن ابن شهاب تحویل، وبی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناد مثله۔ چوتھی سند وبما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيس عن جابر قال رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فسألته عن ذلك فقال رأيت ابن عمر يفعل ذلك وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ وبما قد حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فأعرز فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي. حضرت ابو حمید الساعدی سے سنا کہ وہ 10 صحابہ کے ساتھ موجود تھے فی 10 من اصحاب النبی، وہ 10 صحابہ کے ساتھ موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. فرمایا ابو حمید نے انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لیما کیوں؟ فواللہ ما کنت اکثر نہ لہو تبعتا ولا اقدمنا لہو صحبتا، کیوں؟ اللہ کی قسم تم نہ تو ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہو اور نہ ہی آپ کی صحبت سے آپ کی صحبت ہم سے مقدم ہے. تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. صحابہ نے کہا پیش کیجئے. تو ابو حمید نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے تھے. قال فقالوا جميعا، راوی کہتے ہیں کہ ان سب نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا. قالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي، آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے. تو امام طحاوی نے اس مضمون کی روایت 3 صحابہ کے ساتھ سے 5 سندوں کے ساتھ نقل کی ہے. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا الرفع في التکبیر، تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کا اٹھانا یبلغ به المنکبان ولا یجاوزان، کندھوں تک اٹھائے جائیں وہ اور اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں. واحتجوا فی ذلک بهذه الاثار، اور ان حضرات نے ان آثار سابقہ سے استدلال کیا ہے. وکان ما فی حدیث ابو ہریرہ عندنا غیر مخالف لهذا لانه انما ذکر فیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا فليس في ذلك ذکر المنتهى بذلك المد الیہ ای موضع ہوا. یہاں سے وکان ما فی حدیث ابو ہریرہ سے فریق ثانی کی طرف سے فریق اول کی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے. جواب یہ ہے کہ حدیث ابو ہریرہ جو کہ فریق اول کی دلیل ہے، جو روایت حدیث ابو ہریرہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے. غیر مخالف لہذا، ان آثار کے اور ہمارے مذہب کے خلاف مخالف نہیں ہے. کیوں؟ لأنه انما ذکر فیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدا، اس لیے کہ اس کے اندر تو صرف اتنا ہی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کھینچ کر اٹھاتے تھے. فلیس فی ذلک ذکر المنتہى بذلک المد الیہ ای موضع ہوا، پس اس میں باقی کہاں تک اٹھاتے تھے اس کا کہیں ذکر نہیں. فلیس فی ذلک، نہیں ہے اس حدیث ابو ہریرہ میں منتہا کا ذکر،
ہاتھوں کو کھینچ کر اٹھانے کی انتہا کا ذکر نہیں. ای موضع ہوا، کون سا وہ مقام موضع ہے. قد يجوز ان يكون يبلغ به حذاء المنكبين وقد يحتمل ان يكون وقد يحتمل ايضا ان يكون ذلك رفع قبل الصلاة للدعاء ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه. تو فریق ثانی والے کہہ رہے ہیں اس کے اندر پھر دو احتمال ہیں. احتمال نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر ہی اٹھاتے تھے. وقد يحتمل ايضا، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں نماز سے پہلے. ہاتھوں کو اٹھاتے تھے لیکن تکبیر تحریمہ کے لیے نہیں بلکہ تکبیر تحریمہ سے پہلے دعا کے لیے، نماز سے پہلے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں. اس کا بھی احتمال ہے. دو احتمال ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں وہ کندھوں کے برابر. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے نہ ہو بلکہ نماز سے پہلے دعا کے لیے اٹھاتے ہوں. ثم یکبر للصلاة، پھر اس کے بعد ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے کندھوں تک اٹھاتے ہوں. ثم یکبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه. یہ ہے فریق ثانی کا جواب حدیث ابو ہریرہ کے بارے میں. فیکون حدیث ابی ہریرہ على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء وحديث علي وابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة. پر حدیث ابو ہریرہ ہو گئی. فیکون حدیث ابی ہریرہ على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء. پس حدیث ابو ہریرہ میں نماز کے وقت کھڑے ہونے یعنی نماز سے پہلے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور حدیث علی اور حدیث ابن عمر میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. حتی لا تتضاد هذه الآثار، یہ اس لیے معنی بیان کیے اور تاکہ ان آثار میں تضاد نہ آئے، تاکہ ان آثار میں تضاد نہ آئے. وخالف فی ذلک آخرون، جبکہ دیگر ائمہ احناف نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے. فقالوا ترفع الایدی فی افتتاح الصلاة حتی یحاذی به الاذنان، کہ وہ ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حتی یحاذی بها الاذنان، کہ ہاتھ وہ کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں. حتی یحاذی بہما الاذنان، ان ہاتھوں کو کانوں کی لو کے محاذات لے. واحتجوا فی ذلک بما قد حدثنا ابو بکرۃ، تو احناف کی دلیل حدیث نمبر 7 ہے اور یہ حدیث برا بن عازب سے مروی ہے جس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر کر لیا کرتے تھے. یہ احناف کی دلیل، یہ حدیث برا بن عازب ہے. تو اس مضمون کی روایت 4 صحابہ سے 5 سندوں کے ساتھ نقل کی. امام طحاوی نے اس مضمون کی روایت 4 صحابہ سے 5 سندوں کے ساتھ ذکر کی. پہلے صحابہ اور پہلی سند کا ذکر ہے عن البراء بن عازب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهامه قريبا من شحمتي اذنيه، کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے انگوٹھے وہ کانوں کی لو کے قریب ہوتے اس قدر آپ ہاتھوں کو بلند کرتے. دوسرے صحابی عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال اذنيه، ہاتھوں کو بلند کرتے کانوں کی لو کے برابر، کانوں کی لو تک. يرفع يديه حيال اذنيه، ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے تھے. اور یہی صحابی ہیں وائل ابن حجر، ان سے ایک دوسرے طریق سے بھی اسی الفاظ کی حدیث مروی ہے جس کو امام طحاوی نے عن عاصم بن کلیب فذکر باسناد مثلہ.
اور اگلے صحابی ہیں عن مالک بن الحویرث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انه قال حتى يحاذي بهما فوق اذنيه. اور چوتھے صحابی ہیں حضرت ابی حمید الساعدی عن ابی حمید الساعدی انه كان يقول لاصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه. کہ فرماتے ہیں ابو حمید ابو حمید الساعدی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے برابر اٹھاتے تھے. قال ابو جعفر فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الرفع إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به. امام طحاوی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات جن میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر آتا ہے کہاں تک ہاتھ اٹھائے جاویں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب وہ روایات جن روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بلند کرنے کا ذکر آتا ہے ان روایات میں اختلاف ہوا وخرج حدیث ابی ہریرہ الذی بدأنا بذکرہ جبکہ حدیث ابو ہریرہ جس کی روایت ہم نے شروع میں ذکر کر دی تھی وہ ان یکون بذکر ان یکون مضادا لها اردنا ان ننظر ای هذین المعنیین اولا. وہ ان کے خلاف نہیں ہے وہ ان کے خلاف حدیث ابو ہریرہ نکل گئی. خرجہ حدیث ابی ہریرہ وہ جو ہم نے ابتدا میں ذکر کر دی تھی وہ نکل گئی اس اختلاف سے. تو اب ہم نے چاہا کہ ہم ان دونوں معنوں کو دیکھیں کہ کس کا قائل ہونا بہتر ہے. اولا ان یقال به تو ہم نے دیکھا فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا محمد بن سعيد بن قال حدثنا محمد بن سعيد بن الإصبهاني یہ ابن الاسبہانی یہ محمد ہی کی کنیت ہے. قال حدثنا محمد بن سعید ابن الاسبہانی قال اخبرنا شریک عن عاصم بن کلیب عن ابی عن وائل بن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه حذاء اذنيه اذا كبر واذا رفع واذا سجد فذكر منها هذا ما شاء الله. قال ثم اتيته من العام المقبل وعليهم الاكسية والبرانس فكانوا يرفعون ايديهم فيها واشار شريك الى صدره فاخبر وائل بن حجر في حديثه هذا إن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فأعملنا روايتيه كلتيهما فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه وهو المنكبان وإذا كانت باديتين رفعهما إلى الأذنين كما فعل صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک اس کا خلاصہ سمجھ لیں. یہاں سے امام طحاوی فریق ثانی اور فریق ثالث کے درمیان جو ہونے والا تعارض ہے اس کو رفع کرنا چاہ رہے ہیں. فریق ثانی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا کندھوں تک ہے اور فریق ثالث کہتے ہیں ہاتھوں کا اٹھانا وہ کانوں کی لو تک ہے. ان دونوں فریق کے درمیان جو تعارض ہے اس کو رفع کرنے کی صورت بیان کر رہے ہیں. وہ رفع تعارض کی صورت یہ بیان کی
کہ فریق ثانی کی روایات یعنی کہ کندھوں تک کی جو روایات ہیں وہ سردی کے زمانے پر محمول ہیں، اس لیے کہ سردی کے زمانے میں صحابہ گرم موٹی چادریں پہنتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت صحابہ ہاتھ چادروں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، بلکہ چادروں کے اندر ہی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور چادروں کے اندر سے ہاتھ کندھوں تک ہی اٹھائے جا سکتے ہیں، جبکہ فریق ثالث کی روایت محمول ہے عام حالات پر۔ تو اس رفع تعارض پر دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کے طور پر انہوں نے حدیث وائل ابن حجر ذکر کی ہے۔ وائل ابن حجر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ تکبیر کہتے یرفع یدی حذاء اذنیہ تو آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، پھر میں اگلے اذا کبر و اذا رفع و اذا سجد فذکر من هذا ما شاء اللہ قال ثم اتیت من العام المقبل، پھر میں اگلے سال آیا تو ان کے اوپر وعلیہم یعنی صحابہ نے الاقصیۃ والبرانس، انہوں نے چادریں اور ٹوپیاں پہن رکھی تھی، فکانوا یرفعون ایدیہم فیہا، جب نماز کے اندر ہاتھوں کو کانوا یرفعون ایدیہم فیہا واشار شریک الی صدرہ فاخبر وائل بن حجر فی حدیث هذا ان رفعهم الی مناکبہم، تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، ہاں تو وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ شریک نے اشارہ شریک الی صدرہ، شریک جو راوی ہیں طریق میں انہوں نے کہا صدر کی طرف اشارہ کیا، سینے تک اٹھاتے تھے، جبکہ وائل بن حجر نے اپنے حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ انما کان لان ایدیہم کانت حینئذ فی ثیابہم، علت بیان کی اس لیے کہ وہ موٹی چادریں پہن رکھے ہوتے تھے، چادروں کے اندر ہاتھ کندھوں تک ہی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ انما کانا جزینس یہ اس لیے تھا لأن ایدیہم کانت حینئذ فی ثیابہم کہ ان کے ہاتھ موٹی چادروں میں ہوتے تھے، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذان، اور وائل ابن حجر نے یہ خبر دی کہ بے شک صحابہ وہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کرتے تھے جب ان کے ہاتھ کپڑوں کے اندر اور چادروں کے اندر لپٹے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ فَعَمَّلْنَا رِوَایَتَیْ کِلْتَیْہِمَا، چنانچہ ہم دونوں طرح کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ فجعلنا الرفع اذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد الى منتهى ما يستطاع الرفع اليه، جب کپڑے میں چادروں میں ہاتھ لپٹے ہوں سردی کی وجہ سے تو پھر اس کی منتہا ہاتھوں کو اٹھانے کی وہ کندھوں تک ہی ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَتَ بَادِيَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى الْأُذُنَيْنِ، اور جب وہ دونوں ہاتھ کھلے ہوں ننگے ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، یا صحابہ اٹھاتے تھے، یا وہ شخص اٹھائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ولم يجوز أن يجعل حديث ابن عمر وما أشباهه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتين إذا كان قد يجوز أن تكون كانت في الثياب فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر فيتضاد الحديثان۔ اب یہاں سے لہذا ہم کہتے ہیں حدیث علی اور حدیث ابن عمر کو عام حالت پر محمول کریں گے، ورنہ تعارض لازم آئے گا، اور رفع تعارض کی صورت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ والیدان البادیتان اذا کانا، اور ہاتھ جب ننگے ہوں اور کھلے ہوں، اذا کانا قد یجوز ان تکون کانتا فی الثیاب، اذا کان قد يجوز ان تكون كانت في الثياب فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر فيتضاد الحديثان۔ جی ولم يجوز ان يجعل حديث ابن عمر وما اشبهه الذي فيه
ذکر رفع الیدین الی المنکبین کان ذالک والیدان بادیتان. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. یہ بات جائز نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ، حدیث ابن عمر اور اس کے مثل روایات جن میں کندھوں تک ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر آتا ہے، انہیں حدیث ابن عمر اور اس کی مثل روایات جن میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر آتا ہے، انہیں اسی حالت پر محمول کیا جائے گا جبکہ ہاتھ ننگے ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں کے اندر ہوں. فَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى وائل بن حجر، پس یہ بات وائل بن حجر کی حدیث کے خلاف ہوگی. پس یوں احادیث میں تضاد ثابت ہو جائے گا، لیکن ہم ان کو اتفاق پر محمول کریں گے. لیکن نحملهما على الاتفاق فنجعل حديث ابن عمر على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في توبة على ما حكاه وائل في حديثه. پس ہم حدیث ابن عمر کی روایت سے وہ حالت ہی مراد لیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کپڑے میں لپٹے ہوتے تھے، جیسا کہ وائل ابن حجر کی اس حدیث میں بیان کیا ہے. وَنَجْعَلُ مَا رَوَى وَائِلٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي غَيْرِ حَالِ الْبَرْدِ مِنْ رَفْعِ يَدَيْهِ من رفع یدیہ الی اذنیہ. اور وائل ابن حجر سے مروی روایت یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانا وہ سردی نہ ہونے کی حالت پر محمول کریں گے. فَيَسْتَحِبُّ الْقَوْلُ بِهِ وَتَرْكُ خِلَافِهِ، پس لہذا یہ قول اختیار کرنا اور اس کے علاوہ کو ترک کرنا اچھا ہے، مستحب ہے. وَأَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ فَهُوَ خَطَأٌ، اور اس بارے میں حضرت علی سے مروی جو ہے وہ صحیح نہیں، جیسا کہ ہم سنبین ذلك فی باب رفع الیدین فی الرکوع انشاءاللہ، جیسا کہ ہم رکوع میں ہاتھ اٹھانے سے متعلق اس بحث کو بیان کریں گے انشاءاللہ. فثبت بتصحیح هذه الآثار ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم على ما فصلنا مما فعل فی حال البرد وفی غیر حال البرد وفی غیر حال البرد. پس ان روایات کی تصحیح سے ثابت ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سردی کی حالت کو دوسری حالت سے الگ قرار دیا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا قول ہے. بس یہ ساری تفصیل کا خلاصہ، بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ دو طرح کی روایات ہیں، وہ دونوں مختلف حالات پر محمول ہیں. کہ وہ روایات جس حدیث ابن عمر ہے یا حدیث علی ہے جس میں کندھوں تک ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر ہے، یہ سردی کی حالت پر محمول ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا. اور ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا یہ عام حالت پر اس کو محمول کریں گے. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.